اسلام آباد بار کے ڈسٹرکٹ بار کے پریزیڈنٹ دیگر عہدیداران یہاں پر موجود ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے پریزیڈنٹ اور دیگر عہدیداران یہاں پر موجود ہیں، بالخصوص اسلام آباد بار کونسل کے جو عہدیداران یہاں پر موجود ہیں اور دیگر حضرات جو اسٹیج پر تشریف فرما ہے، پنڈال میں وکلا بھائی اور بہنیں موجود ہیں۔ میں آپ سب تمام احباب کی آج اتنے شارٹ نوٹس پر یہاں پر اکٹھا ہو کر اس وقت عزیز کو جو مسائل درپیش ہیں، جو وائلنس کانسٹیٹیوشن کے اوپر کمٹ ہونے جا رہی ہے، اس کے اوپر اتنی بڑی تعداد میں یہاں پر اکٹھے ہونے پر، ایک پلیٹ فارم پر جمع ہونے پر، اس بات کا اعادہ کرنے پر کہ پاکستان بھر کی وکلا کمیونٹی اس کو کبھی منظور نہیں ہونے دے گی، یہ جو وائلنس کانسٹیٹیوشن کے اوپر کمٹ کی جا رہی ہے with the connivance of political parties of پاکستان، کہ یہ آج ہم تمام احباب جو یہاں پر موجود ہیں، یہ ہمارے لیے اور جہاں تک ہماری آواز پہنچ رہی ہے، جہاں تک ہمیں اسکرینوں پر دکھایا جا رہا ہے، یہ ہمارے لیے باعث تسکین ہے کہ آج ہم میں وہ اتحاد موجود ہے، آج ہم میں وہ عزم موجود ہے، اور آج ہم میں وہ ولولہ بھی موجود ہے کہ جس کی بنیاد پر ہم یہ آئینی ترمیم انشاءاللہ العزیز نہیں ہونے دیں گے۔ مجھے وقت کی کمی کا احساس ہے، مجھ سے پہلے بھی مقررین آپ سے خطاب کر چکے، بعد میں بھی مقررین نے خطاب کرنا ہے۔ میں اپنی سوچ اور سمجھ کے مطابق صرف ایک نکتہ آپ کے سامنے رکھوں گا اور پھر اس کے بعد آپ سے اجازت چاہوں گا کہ اگر ہم پچھلے اس ملک کی 10-12 سال کی 15 سال کی سیاست کو ذہن میں رکھیں تو میرا یہ ماننا ہے کہ 2000 کی دہائی میں، اس کے اوائل میں جن حالات سے یہ ملک گزرا، اور پھر ان حالات میں، مخصوص حالات میں کہ جب اس وقت اس ملک پر ایک ڈکٹیٹر حکمران تھا، اس ملک کی لیگل فریٹرنیٹی نے جو اس کے خلاف مہم چلائی، اس کو رخصت کرنے میں سب سے اہم کردار ادا کیا، تو اس موومنٹ کے بعد اور پھر سبسیکوینٹلی جو ٹریزن کا کیس چلا جنرل پرویز مشرف کے خلاف، تو ہماری اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ نے ایک چیز سمجھ لی، اور وہ یہ تھی کہ اب کانسٹیٹیوشن کو وائلیٹ کرنا، ایبروگیٹ کرنا، اس کو ردی کی ٹوکری میں پھینکنا، یہ کسی بھی تالے آزما کے سامنے جنرل پرویز مشرف کا ٹرائل ایک پریسیڈنٹ کے طور پر موجود ہے۔ اس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ اس ملک کے نظام کو اب ہم ڈائریکٹلی تو کیپچر نہیں کر سکتے، لیکن اس ملک کے نظام کو ہم نے اندر سے کیپچر کرنا ہے۔ اس ملک کی سیاست کو میننگ لیس بنایا گیا، جو کانسٹیٹیوشنل عہدے تھے ان کو کیپچر کیا گیا، طرح طرح کی سیاسی جماعتوں کی تخلیق ہوئی، راتوں رات نئے چہرے ابھر کر سامنے آئے، پرانی سیاسی جماعتوں نے ان کی حمایت کی اور انہیں کانسٹیٹیوشنل عہدوں پر بٹھایا، اور جب یہ کانسٹیٹیوشنل آفیسز آکیپائی ہو گئے، ایک مرحلہ طے ہو گیا، تو آج ہماری اسٹیبلشمنٹ کی خواہش ہے کہ اس کانسٹیٹیوشن کو بھی آکیپائی کر لیا جائے، اور یہ جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ سامنے آ رہی ہیں، ان کے نتیجے میں یہ کانسٹیٹیوشن جس طرح ہم اس کانسٹیٹیوشن کو جانتے ہیں یہ اپنی اصل حالت میں برقرار نہیں رہے گا۔ جوڈیشری کو ایگزیکٹو کے تابع کیا جائے گا، اس کو مجبور کیا جائے گا کہ اس ملک کے اندر جو بھی فیصلے کیے جائیں گے وہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی اور منشا کے مطابق ہوں گے۔ آج ہمارے سامنے جو سب سے اہم سوال ہے وہ یہ بھی ہے کہ ہم تو اپنی زندگی جس طرح یہاں پر تمام احباب موجود ہیں ہم تو گزار چکے، لیکن کیا ہم اپنے بچوں کو اور آنے والی نسلوں کو ان آزاد فضاؤں سے محروم کرنا چاہتے ہیں؟ ان کے سامنے ہم اس طرح کے پہاڑ کھڑے کر کر جائیں گے اپنی نااہلی کی وجہ سے، سیاسی جماعتوں کی کمزوری کی وجہ سے، کہ وہ اس ملک کے اندر ایک آزاد معاشرے کے اندر جو ہمارا خواب ہے وہ سانسیں نہ لے سکے؟ یہ ہمارے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے۔ اور آج شکر الحمدللہ جس بڑی تعداد میں یہاں پر وکلا موجود ہیں، ہم یہ جو جدوجہد جو ایونچولی ریزولوشن سامنے آنی ہے، آئی ایم ہوپ فل کہ اس ریزولوشن کے اندر ہم وے فارورڈ بھی دیں گے، اس وے فارورڈ میں پریکٹیکل سٹیپس بھی ہوں گے،
کہ کس طریقے سے ہم نے اس کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کو نہ صرف اپوز کرنا ہے بلکہ وہ لوگ جو ہماری صفوں کے اندر جن کو ہم گھس بیٹھیے تصور کرتے ہیں کہ کس طریقے سے اگر انہوں نے ہمارے سامنے آبسٹیکلز کریٹ کرنے ہیں تو ان کے سامنے بھی کھڑا ہونا ہے، اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو جو ہمارے اس ملک کی پرنسپل کانٹرڈکشن کو ایڈریس نہیں ہونے دے رہی کہ یہ ملک چلانا کس کا کام ہے، اس کے سامنے کس طرح کھڑا ہونا ہے، اس کا بھی وے فارورڈ دیا جائے گا۔ میں آپ تمام احباب کا، عہدیداران کا جو یہاں پر موجود ہے، سب کا ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ تمام احباب جو یہاں پر موجود ہیں، اس بڑی تعداد میں موجود ہیں، آپ کے جوش، آپ کے عزم اور آپ کے ولولے اور آپ کی کمٹمنٹ کو سلام پیش کرتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ۔